سوچئے، سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ بالکل ناممکن ہے کہ 2000 سال کی ہجرت اور دوسری قوموں میں شادیوں کے بعد دنیا بھر کی یہودی برادریوں میں کوئی مشترکہ جینیاتی شناخت بچی نہیں سکتی تھی۔ لیکن جب ڈی این اے کے نتائج سامنے آئے تو انہوں نے ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھایا جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ یہ ایک بہت پرانا سائنسی عقیدہ تھا، مطلب خیال یہ تھا کہ صدیوں کی جلاوطنی اور الگ الگ قوموں میں شادیوں نے لازماً کسی بھی مشترکہ حیاتیاتی شناخت کو مٹا دیا ہوگا۔ منطق تو بڑی سیدھی سادی لگتی تھی اور نتیجہ بھی سب کو طے شدہ نظر آتا تھا۔ لیکن وہ غلط تھے۔ جب ڈی این اے کے نتائج سامنے آئے تو وہ تمام توقعات کے بالکل برعکس تھے، اور اس نے ایک ایسے راز کو جنم دیا جس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تو آخر یہ جینیاتی تضاد تھا کیا؟ بات یہ تھی کہ جینیاتی شناخت کے مٹ جانے کے بجائے سائنسدانوں کو ایک ایسی غیر معمولی حفاظت ملی جس کی وہ بالکل بھی توقع نہیں کر رہے تھے۔ اس جینیاتی شناخت کی طاقت اتنی حیران کن تھی کہ ایک کمپیوٹر الگورتھم نے سینکڑوں نمونوں کا تجزیہ کیا اور بغیر کسی ایک غلطی کے یہودی اور غیر یہودی افراد میں فرق بتا دیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بالکل غیر معمولی دریافت تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ پہلے یہ سراغ کیوں نہیں ملا؟ وجہ یہ تھی کہ 1980 اور 90 کی دہائی کے طریقے سمجھیں کہ کسی شہر کو صرف ایک کی ہول سے دیکھنے کے برابر تھے۔ وہ پورے جینوم کے اربوں حصوں میں سے صرف چند ایک کا تجزیہ کرتے تھے، جس سے ایک ادھوری اور بڑی کنفیوزنگ سی تصویر بنتی تھی۔ چلے اب لیبارٹری سے نکل کر اس انسانی کہانی کی طرف چلتے ہیں جس نے اس جینیاتی جاسوسی کی کہانی میں پہلی بڑی کامیابی فراہم کی۔ اور یہ کہانی لیب میں نہیں بلکہ ٹورانٹو کی ایک عبادت گاہ میں شروع ہوئی۔ یہ ساری کہانی ڈاکٹر کارل سکیوریکی کے ایک سادہ سے سوال سے شروع ہوئی۔ انہوں نے ایک عبادت گاہ میں دیکھا کہ اشکنازی اور سفاردی کاہن جو بالکل الگ نظر آتے تھے، ایک ہی قدیم روایت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بس اسی تجسس نے انہیں ایک ایسی دریافت کی طرف پہنچا دیا جس نے پدری نسل کے محفوظ رہنے کا پہلا ٹھوس ثبوت فراہم کیا۔ اور جو نتیجہ سامنے آیا وہ تو ناقابل یقین تھا۔ اس جینیاتی مارکر کی عمر کا اندازہ تقریباً 3200 سال لگایا گیا، جو بالکل اسی دور سے میل کھاتا ہے جب خروج کی کتاب کے مطابق ہارون کو پہلا اعلیٰ کاہن بنایا گیا تھا۔ یعنی 100 نسلوں کی زبانی روایت نے زندہ ڈی این اے میں ایک قابل شناخت نشان چھوڑ دیا تھا۔ کوہن کی یہ سٹڈی تو صرف پہلا جھٹکا تھا۔ اصلی زلزلہ آیا 2010 میں، جب نئی ٹیکنالوجی نے سائنسدانوں کو پہلی بار پوری تصویر دیکھنے کا موقع دیا۔ اس سال 2 بالکل الگ الگ ٹیموں نے جو ایک دوسرے سے بے خبر کام کر رہی تھیں، جینوم کا ایک بہت بڑا تجزیہ شائع کیا۔ دونوں نے دنیا بھر کی یہودی برادریوں کا موازنہ کیا اور آزادانہ طور پر ایک ہی حیران کن نتیجے پر پہنچے۔ تمام یہودی گروہ ایک دوسرے سے جینیاتی طور پر بہت قریب ہیں۔ تو یہ جینیاتی شناخت اتنے لمبے عرصے تک محفوظ کیسے رہی؟ اس کا جواب سائنس میں نہیں بلکہ ثقافت میں تھا۔ اس کا راز تھا درون زواجی میں، یعنی اپنی ہی برادری میں شادی کرنے کی روایت میں۔ اس رواج نے تقریباً 2000 سال تک ایک بائیولوجیکل سیل کا کام کیا جس نے ایک قدیم جینیاتی ورثے کو محفوظ رکھا۔ چلیں اب اشکنازی یہودی آبادی کے ایک اور بھی مخصوص راز کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس ایک نمبر کی طرف جو اس کی پوری تاریخ کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آج دنیا میں 1 کروڑ سے زیادہ اشکنازی یہودی ہیں۔ سوچیں ذرا، ان سب کی ابتدا کتنے لوگوں سے ہوئی ہوگی؟ جواب حیران کن ہے، صرف 350 لوگ۔ جی ہاں، 2014 کی ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ آج کے تمام اشکنازی یہودی صرف 350 افراد پر مشتمل ایک بانی گروپ کی اولاد ہے جو تقریباً 700 سال پہلے وسطی یورپ میں رہتے تھے۔ اس جینیاتی رکاوٹ یا باٹل نیک کے بہت گہرے نتائج نکلے۔ اس نے نہ صرف کچھ خاص موروثی بیماریوں جیسے ٹے سیکس اور بریسٹ کینسر کی کچھ اقسام کی زیادہ شرح کی وضاحت کی، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمام اشکنازی یہودیوں کے درمیان جینیاتی تعلق بہت قریبی ہے۔ جیسا کہ ایک محقق نے کہا، ہر کوئی ایک دوسرے کا 30واں کزن ہے۔ اگلی پہیلی یہ تھی کہ آبادی کی یہ رکاوٹ آخر ہوئی کب تھی؟ کئی سالوں تک محققین کا خیال تھا کہ شاید یہ صلیبی جنگوں یا 1300 کی دہائی میں بلیک ڈیتھ کے دوران ہوئے قتل عام کی وجہ سے ہوا ہوگا، لیکن قدیم ڈی این اے نے اس خیال کو چیلنج کر دیا۔ سائنسدانوں نے تاریخ کا تعین
قدیم ہڈیوں سے کیا۔ جرمنی کے شہر ارفٹ میں 14ویں صدی کی باقیات سے پتہ چلا کہ باٹل نیک اس وقت تک ہو چکا تھا۔ پھر 1190 میں انگلینڈ کے شہر ناروچ کے مقتولین کے ڈی این اے نے بھی وہی جینیاتی نشان دکھائے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ رکاوٹ اس سے بھی صدیوں پہلے واقع ہوئی تھی۔ لیکن کہانی کا ایک حصہ ابھی بھی ہے جس پر بحث جاری ہے، مادری نسل کا کیا؟ 2013 میں ایک ٹیم نے دلیل دی کہ 80% اشکنازی مادری نسب یورپی خواتین سے آیا ہے، لیکن دوسرے محققین نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ گہری جڑیں اب بھی مشرق قریب میں ہی ہیں۔ یہ ایک ایسی بحث ہے جو آج بھی چل رہی ہے۔ اور اب چلتے ہیں اس کہانی کے آخری اور شاید سب سے غیر متوقع موڑ کی طرف، جو اس مرکزی خیال کو دنیا کے بالکل مختلف حصے میں مزید مضبوط کرتا ہے۔ جنوبی افریقہ اور زمبابوے میں بکھرا ہوا ایک قبیلہ ہے جسے لیمبا کہتے ہیں۔ ان کی نسلوں سے یہ زبانی روایت چلی آ رہی ہے کہ وہ یہودیوں کی اولاد ہیں جو سینا نامی جگہ سے آئے تھے۔ زیادہ تر ماہرین تعلیم اسے محض ایک لوک کہانی سمجھ کر مسترد کر چکے تھے۔ سائنسدانوں میں اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی، کیا صدیوں پرانی زبانی روایت میں کوئی حقیقت تھی یا یہ واقعی صرف ایک کہانی تھی؟ نتائج نے سب کو دنگ کر دیا۔ لمبا کے کاہن قبیلے یعنی بوبا کے 50% مردوں میں وہی قدیم کاہنوں والا جینیاتی نشان یعنی کوہن ماڈل ہیپلوٹائپ پایا گیا۔ یہ شرح عام یہودی آبادی سے بھی زیادہ تھی، جو ان کی زبانی روایت کو سائنسی طور پر ثابت کرتی ہے۔ آخر میں یہ 350 بانیوں اور ان کی اولاد کی کہانی صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ ایک ایسی تاریخ ہے جو سیدھا ہمارے ڈی این اے میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی شناخت ہے جسے ایک مشین 7 صدیوں بعد بھی پوری درستگی کے ساتھ پڑھ سکتی ہے۔ آلفریڈ کی ہڈیاں، لیمبا کی روایات اور لاکھوں لوگوں کے جینوم اس بات کا ثبوت ہیں کہ تاریخ صرف کتابوں میں نہیں لکھی جاتی، کچھ کہانیاں ہمارے اندر ہی موجود ہیں اور بس اپنے دریافت ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔